بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کون سی جماعت کا انتخاب کریں گے کہ ان کو خواتین اور اقلیتی مخصوص نشستیں مل سکیں؟ یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال۔ مختلف جماعتیں ہیں، وحدت المسلمین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جمشید دستی صاحب کی جماعت عوامی راج پارٹی کی بات کی جا رہی ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپشنز عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں۔ چوتھا آپشن خود پاکستان تحریک انصاف ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا قانونی راستہ بنایا جائے کہ لوگ پی ٹی آئی کے اندر ہی رہیں۔ اس کے علاوہ معاہدے ہو سکتے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ جس میں فیصلہ سازی کا اختیار پاکستان تحریک انصاف کو دیا جا سکتا ہے۔ ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پامسٹ ہیں، رائل انٹرنیشنل پامسٹ ہیں، اسٹرولوجر ہیں، نالج آف سات اور جفر کے ایکسپرٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساتھ ماہر قانون بھی ہیں۔ ایم اے شہزاد خان صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سوال آپ نے سر سن لیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ سوال آپ کا بہت بڑا ہے اور میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ MWM، اس میں وہ تو پی ٹی آئی میں آ سکتی ہے، جیسے ایک سیٹ لی تھی پہلے وہ کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب نے، تو آگے قلم دوات کتاب یہ حمایت میں آ گئے تھے، لیکن پارٹی تو نہیں ختم کر کے آئے تھے۔ MWM جو ہے وہ حمایت کے حوالے سے آ سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس میرا جو خیال ہے وہ مخصوص نشستیں نہیں ہیں، جو میں یہ سمجھ رہا ہوں، تو شاید وہ اس حوالے سے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قانونی ایک بات ہے اس میں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ان کو الحاق نہیں کریں گے، وہ تو ہو جائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے جمشید دستی والی کی، ایک حامد صاحب والی کی، ایک اور بات کی، تو اس وقت میں خبریں سن رہا تھا نجی چینل پہ، تو وہاں پہ یہ بات آئی کہ تحریک کہہ رہا ہوں سوری پی ٹی آئی نے اپنا یہ کارڈ چھپا کے رکھا ہے کہ جی وہ کس جماعت میں جائیں گے۔ تو میرا تو لیڈر ہے عمران خان، تو اس کے کارڈ کو میں نالج آف جفر سے کیوں کھولوں، جو اس کا راز ہے، کیونکہ جب وہ کھلتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم ہے، وہ اگر میں اپنے ان کا کارڈ کھول دوں اب نالج آف جفر سے، تو وہ تو ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اس کا جواب میں نہ دوں تو بہتر ہے، حالانکہ میں اللہ کے حکم سے جو پیشن گوئی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ ٹھک کر کے لتی ہے، تو میں اس کی پیشن گوئی دے سکتا ہوں۔ باقی جو آپ کا ایک سوال بڑا اہم ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں حامد خان صاحب کو میں بہت ٹاپ پہ رکھتا ہوں کہ ان کو کیا کہتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو چاہیے، بلکہ خان صاحب کو چاہیے، عمران خان صاحب کو تمام تر ذمہ داریاں حامد خان صاحب کے پاس رکھ دے دیں، عدالتی ذمہ داریاں۔ میں 2 ڈھائی 3 مہینے سے چیختا رہا ہوں تمام نجی چینلز پہ کہ جناب ذمہ داریاں دے دیں حامد خان صاحب کو ٹوٹل، اور جو وہ کہیں اس کے مطابق آپ عدالتوں کا سامنا کریں، اور یا وہ خود کریں، تو پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ابھی ڈیلے ہوئے ہیں وہ اور جلدی آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے بالکل یہ لڑائی جاری رکھیں گے، اور یہ تو جان نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں تو پہلے بھی کہا ہے اس میں تو پارلیمنٹ میں وکلا بیٹھیں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ جو کالے کوٹ ہیں خان تیرے ووٹ ہیں، اور جن کو آپ نے ہرا دیے جن وکیلوں کو، تو جان نہیں چھوڑیں گے، تو چمٹ گئے جائیں گی آپ کو۔ ابھی تو ایک بات اور بتاتا ہوں، پہلے تو میں یہ کہتا تھا نا کہ یہ ابابیلے ہیں کالا کوٹ، اگر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ شہد کا چتے میں آپ نے بڑی مکھی دیکھی ہوگی،
آپ نے وکیلوں کو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں لا کے کچھ کو آپ نے ہرایا ہے، جو بھی کیا ہے، ان کے چھتے میں انگلی بھی کر دی ہے. تو یہ آپ کو پارلیمنٹ میں سجائیں گے مراد زبان سے سیٹ کر دیں گے آپ کو. تو خیر ایک قانونی جنگ اپنی جاری رکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی پروسیجر جو ہمارے ملک پاکستان کا ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، تو یہ اپنی فائٹ جاری رکھیں گے. جی ایم ایس شہزاد خان صاحب، آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں 40 کے قریب مختلف حلقے، اس کے نتائج کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے چیلنج کر رکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان 40 میں سے زیادہ نہیں تو کوئی تھوڑے بہت حلقے تو پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے 2 باتیں کی تھی آپ کے پچھلے پروگرام میں کہ خان کو آزاد کرنا ضروری نہیں، مجبوری ہو جائے گا. ایک بات، اب یہ جو 40 حلقے ہیں ان میں سے آپ کو وکلا حضرات کو اور 2-4 ایسی اور سیٹیں آپ کو دینی مجبوری بن جائیں گی. گو کہ نواز شریف صاحب کی آپ سیٹ نہیں دیں گے، یہ بھی پتہ ہے مجھے. مریم نواز صاحبہ کی نہیں دیں گے، یہ بھی مجھے پتہ ہے. حمزہ شہباز کی نہیں دیں گے، یہ بھی مجھے پتہ ہے. شہباز شریف صاحب کی نہیں دیں گے، یہ بھی پتہ ہے. یہ سیٹیں تو آپ نہیں لے سکیں گے. گو کہ آپ اور جو سیٹیں ہیں جیسے اون چودھری والی سیٹ ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ دمادم مست کلندر کرا دیں گے. شعیب شاہین والا میں پنگا پڑا رہے گا. اس طرح آپ کو اگر آپ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حاصل تو ہوگا. خان صاحب، یہ پروسیس ہے کتنا طویل؟ اب آپ کو کیا بتاؤں، الیکشن کمیشن وہ فارم 45 وہ فارم 47 اس میں لائن لمبا رکھیں گے. اس کے بعد رزلٹ، پھر وہ آپ ہائی کورٹ جائیں. اب ہائی کورٹ کو ذرا سٹینڈ لینا ہوگا کہ جہاں جہاں جو معاملات آ گئے ان کے سرکاری نتائج روک دیں. تو اس میں یہ میں ضرور سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پیر منگل بدھ میں خوشیاں ضرور ملیں گی. یہ جفر سے میں بات بتا رہا ہوں، آپ کے نتائج روکے جائیں گے کافی لوگوں کے. خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، لوگ فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے چینلز کے اوپر یہ نشر ہو رہا ہے، اخبارات میں چیزیں چھپ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز زیر بحث ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، وہ جس طرح باقی چیزوں پہ نوٹس وغیرہ لے لیتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں قانونی اور آئینی، ظاہر ہے وہ آئین کے بہت بڑے پابند ہیں جیسا کہ بتایا جاتا ہے، تو ان کو نوٹس لینا چاہیے پھر اس معاملے کا. دیکھیں، اس سے تھوڑی سی بڑی بات اور میں کروں، ہمارا میڈیا تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو کسی چیز میں گنے ہی نہیں جاتے. اور بھائی انٹرنیشنل میڈیا بول پڑا ہے، آسٹریلیا بول پڑا ہے ڈائریکٹلی، یورپین یونین بول پڑی، امریکہ خود بول پڑا کہ الیکشنز کچھ سمجھ نہیں آ رہے، خدشات ہیں، تحفظات ہیں. یہ تو بہت بڑی ٹاپ کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں عدالت عظمیٰ کی طرف، تو سو موٹو ہوتا ہے. اب سو موٹو کا اختیار بھی اب ایک آنریبل چیف جسٹس کے پاس نہیں، 3 آنریبل جسٹس صاحبان کے پاس ہے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ، کیونکہ یہ جو ہے خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس پہ سپریم کورٹ نہیں ایسے کوئی کام کرے گی سو موٹو والا. ادھر جو ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں ادھر، اب دیکھیں آنریبل ہمارے باس ہیں، ہمارے چیف ہیں، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب عیسیٰ فائز صاحب، قاضی عیسیٰ فائز صاحب بلکہ وہ ہیں. اور میں انہوں نے اینڈ پہ یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس تو آئی نہیں کوئی اپلیکیشن، تو میں یہاں پہ یہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سمبل کے معاملے پہ بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ حامد خان صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ تو فائل کا پیڑ بھر کے جانا، یہ میں نے کہا تھا. اور وہی ہوا، انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ مانگے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے دے نہیں سکے، اڑا دیا سمبل. اسی طرح میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بجائے زبانی ہم گیت گائیں، اوکی کے اندر گیت گانا، گنجر گانا، یہ اس سے بہتر ہے آپ خود اوگسٹ سپریم کورٹ چلے جائیں، ان کا دروازہ کھڑکا دیں. اور جیسے کہ سلمان اکرم راجہ نے تو ہائی کورٹ کا کھڑکایا ہے، راستے ڈھونڈو کہ کیسے آپ نے جانا ہے. وکلا ٹیم نکلے اور دروازہ کھڑکا دے، پھر کچھ سمجھ میں آئے گی بات. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے، جو لوگ الیکشن ہارے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک آئینی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ جائیں وہاں. یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے. دیکھیں کچھ تو ملے گا نا، یعنی کہ آپ نے 1 روپیہ کھا لیا ہے
تو یار ہم یہ تو کہہ دیں گے نا 4 آنے مل جائیں گے، لیکن اس کیس کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے گا کہ یہ حکومت بنا کے ہوں گے، اور پھر اس کا پاکستان یہ حکومت بنا کے ہوں گے پی ڈی ایم، اور اس کے بعد وہ ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے مدت حکومتیں ختم ہوئی تھی، بعد میں فیصلے آتے ہیں، لیکن ابھی جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت چوٹ ماری جائے، ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے، فوری اس پہ بھی ایک لیگل ٹیم ورک کرنا شروع ابھی کر کچھ عرصہ پہلے قاسم سوری کے جو ان کی فتح تھی پچھلے الیکشنز میں، اس کے حوالے سے جو سٹے ایک دیا ہوا تھا اور پھر وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لگا تھا، اس کیس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے کہ کیوں یہ کیسز نہیں لگتے، کیوں نہیں لگائے جاتے. ایک شخص رکن قومی اسمبلی بن جاتا ہے، جب اس کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ سٹے لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر تو لگتا تو یہی ہے کہ اس مرتبہ پھر ان کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ خود ہی از خود نوٹس لے لیا جائے. نہیں، میں نے کہا ہے وہ نہیں آئیں گے اس معاملے میں، آپ خود دروازہ کھڑکا دیں، کیونکہ انہوں نے آخر میں یہی کہنا ہے جتنا مرضی آپ بول لیں، ادارہ ہے وہ ہمارا، اور میں تو اس کی عزت کرتا ہوں، بلکہ پورا پاکستان کرتا ہے، اور باقی وہ تو دستور کے محافظ ہیں. ایک بڑی بات بتاؤں آپ کو، ہاں جتنے بھی جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ تو دستور کے محافظ ہیں، بالکل انہیں آنا چاہیے اس معاملے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید نہیں آئیں گے. ایک بات میں پھر کہتا ہوں کہ جب یہ جو ووٹ ڈالنا آئینی حق ہے یہ، اور کسی کا مینڈیٹ چوری کرنا یہ آپ نے آئین کے خلاف ورزی کر دی ان کے ووٹوں کے ساتھ، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جواب دہ ہے اس حوالے سے. تو تبھی میں کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ بھی جائیں، الیکشن کمیشن کو بھی ٹچ کر کے جائیں، کیونکہ اگست سپریم کورٹ یہ کہہ دے گی الیکشن کمیشن جائے، پھر کیا کریں گے؟ پروسیجر اڈاپٹ کر لیں. اب پروسیجر اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس میں فوری والی لیگل ٹیم جو ہے اس میں حامد خان صاحب اس میں پاؤں رکھ دیں، پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے ٹچ کر کے نکلے، جو طریقہ ہے. ادھر سے نکلے الیکشن کمیشن نہیں سمجھ آئی، ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ آ جائے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایم ایس شہزاد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.